السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 7 روز تک ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ اپنی والدہ ماجدہ کا پیا، بعد اس کے صوبیہ نے دودھ پلایا۔ یہ ابو لہب کی لونڈی تھی، یعنی ان کی غلام تھی۔ ابو لہب نے اس وقت اپنی لونڈی غلام صوبیہ کو آزاد کیا تھا جب کہ اس نے خبر دی کہ آپ کے گھر میں ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو لہب کو بعد موت کے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ عذاب شدید میں مبتلا ہوں، مگر ہمیشہ دوشنبہ یعنی جس دن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور ابو لہب نے اپنے انگلی کے اشارے سے اس لونڈیا غلام کو آزاد کیا جو یہ خبر لے کے آئی تھی کہ تمہارے یہاں ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہا تو اس دن جس انگلی سے میں نے اشارہ کر کے اپنی لونڈی کو غلام کو آزاد کیا تھا، اسی دن مجھے کچھ اس انگلی سے پانی چوسنے کو مل جاتا ہے، اس سے 1 گنا عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، تھوڑی کمی ہو جاتی ہے۔ علماء محدثین نے بعد میں اس روایت سے لکھا ہے کہ جب ابو لہب جیسے کافر کو، جس کی مذمت قرآن شریف میں بتصریح وارد ہے، سبب خوشی ولادت شریف کے کچھ عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، تو جو مسلمان خوشی ولادت شریف سے ظاہر کر کے خیال کرنا چاہے کہ اس کو کیسا ثواب عظیم ہوگا اور کیا برکات شامل حال اس کے ہوں گے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلیمہ کی گود میں، بعد صوبیہ کے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دودھ پلایا۔ قریش کا دستور تھا کہ لڑکوں جب پیدا ہوتے تھے تو قریش کے لوگوں دائیاں کو بلایا کرتے تھے اور ان کو اپنے بچے دے دیا کرتے تھے، اور وہ ان کو دودھ پلایا کرتی تھیں، اور جب ختم ایام رضاعت ہو جاتا تھا تو وہ اپنے ان بچوں کو ان کی ماؤں کے حوالے کر دیا کرتی تھیں، اور جو مال ہوا کرتا تھا وہ ان سے لے لیا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وطن کے نواحِ طوائف میں تھا۔ 7 عورتوں کے آئی تھیں، ان کے قبیلہ ان کے ساتھ میں آیا تھا، مگر چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی بیمار تھی، بہت زیادہ کمزور اور لاغر تھی، اس کے سبب وہ اپنے قبیلے والوں سے بہت پیچھے رہ گئی تھیں، اور ان کے قبیلے والے مکہ شریف میں پہلے پہنچتے ہیں، اور جو امیر گھر کے بچے ہوا کرتے ہیں ان تمام کو لے کر واپس ہو لیے، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کمزور تھی، وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چلتی تھی۔ جب وہ مکہ معظمہ میں پہنچی تو دیکھتی ہیں کیا کہ پورے مکہ کے اندر جتنے امیر گھرانے کے لڑکے تھے وہ سب کے سب ان کے قافلے والے لے گئے ہیں۔ اب پورے مکے میں صرف ایک لڑکا ہے جو یتیم ہے، جو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، ان کے سوا اب کوئی لڑکا باقی نہ بچا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں کہ پورے مکہ کے اندر جو بھی امیر گھرانہ تھا ان گھرانے کی اور لڑکے بچے تمام قافلے والے اپنے ساتھ میں لے گئے ہیں، اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا ہے۔ پورے مکے کے اندر صرف ایک بچہ ہے، وہ بھی غریب گھرانے کا ہے اور وہ یتیم ہے، اگر تم کہو تو میں اس کو لے لوں، خالی جانے سے بہتر ہے کہ لڑکا ہمارے ساتھ میں چلے۔ تو اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، خالی جانے سے تو بہتر ہے کہ اسی بچے کو ساتھ میں لے چلیں۔ لڑکن پن میں کبھی آپ نے جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیا اپنے ساتھ میں، اور جب اونٹنی پر سوار ہوئیں، چونکہ کئی دن پہلے ان کا قافلہ مکہ سے واپس چلا جا چکا تھا امیر گھرانے کے لڑکوں کو لے کر، تو حلیمہ سعدیہ تاخیر سے مکہ پہنچی، تو حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لے کر جب اونٹنی پر بیٹھی ہیں، سوار ہوتی ہیں، تو اونٹنی ایک ہوا کی مانند تیز رفتار چلنے لگی۔ کیوں نہ چلے، کیونکہ سرکار دو جہاں محبوب پروردگار جب اونٹنی کی پشت پر سوار ہوئے تو اونٹنی بھی سمجھ گئی، اور جانور کو بھی اتنی عقل اللہ نے دے دی، سمجھ دی ہے کہ آج تیری پشت پر میرا حبیب جلوہ فرما ہے، تو اللہ نے اس اونٹنی کو اتنی طاقت و قوت عطا فرما دی کہ جو قافلہ پہلے جا چکا تھا کئی دن، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آقا کو لے کر بیٹھتی ہیں اونٹ کی پشت پر، اونٹ پر سوار ہوتی ہیں، اس اونٹنی میں اتنی جان آ جاتی ہے کہ وہ ہوا کی مانند چلتی ہے اور اپنے قافلے والوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اب قافلے والے بہت زیادہ پریشان تھے کہ آخر کار حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی تیز رفتار ہو گئی، سب قافلے کے سواریوں سے آگے جاتی تھی، اور جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے تو بہت
फराखी ऐश हलीमा रदी अल्लाह अन्हा को हासिल हुई। यानी जब आप हलीमा सादिया के घर पहुँचे थे तो उस वक्त आपके कबीले में कहद साली पड़ी हुई थी, मवेशी बहुत कमज़ोर हो चुके थे, जानवर बहुत कमज़ोर थे, दूध देना जानवरों ने छोड़ दिया था, बकरियां उसकी खूब ताज़ा फरमा हो गईं और कौम कहत में मुब्तला थी। उनके मवेशी जंगल से भूखे आते थे और लागर थे। वो लोग अपने चरवाहों से कहते थे कि तुम भी बकरियां को वहीं चराओ जहां हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा की बकरियां चरती हैं, देखो वो कैसी सैर आती हैं और वो ताज़ा फरमा है। यानी कबीले वाले लोग ये कहते थे अपने बच्चों से कि तुम उस जगह अपनी बकरियों को चुगाने ले जाया करो, ये जगह हलीमा सादिया की बकरी चरती हैं, चुनकर आती हैं कि देखो उनकी बकरी किस कदर तरोताज़ा और फरमा मोटी ताज़ी हो रही हैं और बहुत ज़्यादा दूध भी देती हैं, तुम भी उसी जगह चराया करो। उन्हें क्या खबर कि जिसके घर में महबूब परवरदिगार जलवा फरमा हो, मेरे आका के कदमों की बरकत से हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा की जो बकरियां थीं वो भी सेहत याबी हो गईं, तंदुरुस्त हो गईं, फरमा हो गईं। जो कमज़ोर थीं, लागर थीं, अल्लाह ने उनको सेहत अता फरमा दी। आप पश्ताने रास्त का शेर पिया करते थे, यानी हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला का एक तरफ का दूध मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिया करते थे और दूसरा दूध अपने रज़ाई जो हलीमा सादिया का सगा बेटा था उनके लिए छोड़ दिया करते थे। लड़कपन में कभी आपने बौल मुबराज कपड़े में नहीं की, यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कपड़े में पेशाब नहीं की जैसे कि बच्चे करते हैं, बल्कि दोनों वक्त मुकर्रर थे कि उसी वक्त रखने वाले आपको उठाकर पेशाब कराते लेते थे और कभी सतर औरत आपका बरहना नहीं होता था, यानी कभी घुटने पे कभी पैर नहीं खुलते थे। इत्तफाकन कभी अगर उठ जाया करता कपड़ा तो फरिश्ते फौरन आपके सतर को छुपा दिया करते थे। चांद आपके इशारे के मुवाफिक झुक जाता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में जिस तरफ उंगली इसका इशारा करते थे चांद उसी जानिब चला जाया करता था। जब आप पाँव चलने लगे और 2 बरस के हुए, हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के लड़कों के साथ जंगल को जहाँ मवेशी उनके चरते थे तशरीफ़ ले जाते थे। एक दिन आप वहीं तशरीफ़ रखते थे कि 2 फरिश्ते आए और उन्होंने आपको पीठ के बल लेटाला और आपका सीना मुबारक को चाक किया और चाक करने के बाद में आपके सीने को पुर किया और फिर अपनी जगह पर रख दिया और सीने को सी दिया। मुतालिक तकलीफ़ आपको मालूम न हुई। ये हाल देखकर कि हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला के जो बेटे थे वो घबरा कर हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए और कहा कि हमारे भाई जो मक्के वाला है 2 आदमियों ने उसको लिटाल कर उसके पेट चाक कर दिया, यानी पेट को फाड़ दिया। ये बात सुनकर हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा जल्दी से वहाँ पहुँची, देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हैं और रंग मुबारक आपका हीदा और मुतगय्यर हो गया है। आपसे हाल पूछा तो आपने बयान किया कि फिर अपने साथ आपको घर ले आई। शाह अब्दुल अजीज़ साहब क़ुद्दुसहु सरहुल अजीज़ ने तफसीर सूरह अलम नशरह में लिखा है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक 4 मरतबा चाक किया गया, यानी 4 मरतबा आपके सीने को रब ताला के हुक्म से खोला गया, चीरा गया। पहला जबकि आप हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ़ फरमा थे जब आप जंगल में गए थे। दूसरी बार क़ुरबाए करीब ज़मानाए जवानी जबकि आप 10 बरस के हुए, जब मेरे आका 10 बरस के हुए फिर दोबारा अल्लाह के हुक्म से आपका सीने मुबारक को चाक किया गया। तीसरी बार क़ब्ल नुज़ूल वही की जो चौथी बार शब मेराज में, यानी तीसरी बार तब जबकि वही नाजिल होने को थी। पहला कलाम खुदा की बारगाह से हज़रत जिब्राईल अलैहि अमी लेकर आए थे हुजूर की बारगाह में, उससे पहले ताकि आपको वही जो नाजिल होगी उस इतनी ताकत व क़ुव्वत हो जाए कि आप उसके वज़न को, उसकी ताकत व क़ुव्वत को सह सकें, तब आपका सीना मुबारक चाक किया गया। और चौथी बार जब आप शब मेराज में थे गए बुलाया तब आपका सीना मुबारक को चाक किया गया। पहली बार शक करना इसलिए था कि आपके दिल से जो हबे लहू लआब जो लड़कों के दिल में होती है निकल डालें, और दूसरी बार इसलिए कि जवानी में आपके दिल में रगबत ऐसे कामों की जो जवानी में लोगों की होती है, जो मर्ज़ी खुदा के ख़िलाफ़ होती है, वो ना रहे। और तीसरी बार इसलिए कि आपके दिल को क़ुव्वत तहम्मुल वही, यानी वही का झेलने का सब्र और ताकत आपको मिल जाए। चौथी बार इसलिए कि आपका दिल को ताकत मुशाहिदा आलम मलकूत और लाहूत हो जाए कि आप रब्बे कायनात की बारगाह में जा रहे हैं उसका दीदार करने के लिए, तो आपको इसलिए चौथी बार आपके सीने मुबारक को चाक किया गया। हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा अहवाल शक सदर शरीफ का देख कर डर गईं और आपको मक्के में आपके घर पहुँचा दिया। जब आप 6 बरस के हुए आपकी वालिदा शरीफा ने इंतकाल पाया, उस पास
اپنے اقارب کے مدینے کو گئی تھیں ملنے کے لیے، اپنے مائکے گئی تھیں میرے آقا کی امی جان۔ وہاں سے پھرتے ہوئے جب وہاں سے واپس آ رہی تھیں تو ایک مقام پڑتا ہے مقام ابوا، وہیں پر آپ کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے اور وہیں آپ انتقال کر جاتی ہیں، اور مقام ابوا میں آپ کی مزار مبارک قبر انور بنا دی جاتی ہے۔ عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، پھر ان کی پرورش کی ذمہ داری میرے آقا کی عبد المطلب آپ کے دادا کے کاندھوں پر آ گئی۔ آپ اپنے بیٹوں سے زیادہ میرے آقا سے محبت کیا کرتے تھے، ہزار جان سے آپ پر عاشق تھے۔ آپ چھوٹے ہی سے تھے کہ 8 برس کے تھے تو آپ کے دادا جان عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری حضرت ابو طالب کے، جو ابو طالب آپ کے چچا ہیں، ان کے ذمہ داری، ان کے ذمہ، ان کے کاندھوں پر آپ کی پرورش ہو گئی۔ وہ بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ آپ سے پیار کیا کرتے تھے، اور آپ چھوٹے سے تھے کہ ایک بار مکہ معظمہ میں خوشحالی ہوئی تو ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں وہ اپنے آپ کو ساتھ میں لے گئے، اور ایک میدان میں لے جانے کے بعد میں نماز استسقاء پڑھی۔ نماز استسقاء اس لیے پڑھی جاتی ہے جب قحط سالی ہو جاتی، بارش نہیں ہوتی، سوکھا پڑ جاتا ہے، تو رب کائنات کی بارگاہ میں نماز استسقاء ادا کر کے دعا کی جاتی ہے۔ تو ابو طالب نے میرے آقا کو ساتھ میں لیا اور میدان میں گئے اور رب کائنات کی بارگاہ میں میرے آقا کے وسیلے سے دعا مانگی، تو رب کائنات نے اپنے محبوب کے وسیلے سے بارش کا نزول عطا فرما دیا۔ ایک مرتبہ آپ ابو طالب کے ساتھ 12 برس کی عمر میں سفر تجارت شام کو گئے۔ راہ میں بحرائب نصارہ کے موسع میں سوما کے پاس اتفاقاً قیام آپ کا ہوا۔ راہب مذکور نے آپ کو علامات نبوت سے پہچان لیا اور کہا کہ دعوت کی، اور ابو طالب سے کہا کہ یہ پیغمبر سردار سب عالموں کے ہیں اور اہل کتب یہودی نصارہ ان کے دشمن ہیں، ان کو ملک شام میں نہ لے جاؤ، مبادان کے ساتھ اسے یہی چھوڑ دو۔ سبا ابو طالب نے مال تجارت وہیں بیچا اور سب بہت نفع پایا، اور وہیں سے مکے کو واپس چلے آئے۔ یعنی راہب جو رستے میں ملا اس نے کہہ دیا کہ یہ جو بچہ تمہارے ساتھ میں ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور یہودی نصارہ ان کے دشمن ہیں۔ اگر ان کو آپ ملک شام لے جائیں گے تو وہاں پر یہودی نصارہ دشمن ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ان کو قتل کر دیں، تو اس لیے آپ یہیں پر اپنا تجارتی مال کو بیچیں اور یہیں سے واپس ہو جائیں۔ ابو طالب نے تمام مال کو وہیں فروخت کیا، اللہ کے حکم سے بہت آپ کو نفع ملا۔ ترجمہ مشکاہ شریف میں ہے کہ وہ روایت ترمذی اور حاکم لکھتے ہیں کہ ان دونوں 7 آدمی جملہ نصارہ شام کے یہ حال دریافت کر کے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرور اس راہ سے ہوگا اور واسطے قتل آپ کی اس طرف آئے تھے۔ بحرائن نے ان سے کہا کہ وہ پیغمبر برحق ہیں، تم ان کی اطاعت کرو، اور جب وہ خدا کو منظور ہے کہ ان کو رتبہ عالی دے تو تمہارے ٹالنے سے نہیں ٹلے گا اور تم انہیں مار نہیں سکتے، تب اس ارادے سے باز رہے۔ جب آپ جوان ہوئے اور امور سے جو جوانوں میں خلاف تہذیب ہوتے ہیں منزہ تھے، اور صدق اور امانت و دیانت و جملہ صفات حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ سے موصوف تھے، اور قریش آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محافل لہو العاب میں بلاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز شریک نہ ہوتے تھے، اور سب قریش کو آپ کے صداقت و امانت کا اقرار تھا کہ یہاں تک کہ آپ کو امین کہتے تھے۔ تجارتی سفر اور خدیجہ سے شادی۔ 25 برس کی عمر میں مال بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک عورت مالدار قریش میں تھی، لے کے آپ واسطے تجارت کے تشریف لے گئے۔ اس سفر میں نستورہ راہب نے آپ کو پہچانا اور بیان کر دیا کہ یہ پیغمبر آخر الزماں ہیں جن کا ذکر پچھلے انبیاء کی کتابوں میں ہے۔ میسرہ غلام خدیجہ رضی اللہ عنہا کا آپ کے ساتھ ساتھ اس نے بہت معجزات آپ کے سفر میں دیکھے، اور آپ آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، اور خود خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ جس وقت آپ اس سفر سے پھر ہوئے واپس آتے تھے بالا خانے کے غرفے میں بیٹھی تھیں، وہاں سے آپ نے آتے نظر پڑے اور آپ 2 فرشتے سایہ کیے تھے۔ میسرہ نے بیان کیا کہ میں نے سارے سفر میں ایسا ہی حال دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں جہاں جہاں جایا کرتے تھے پورا قافلہ دھوپ میں شدید میں رہتا تھا، مگر آقا کے سر پر ایک
آسمان کا ٹکڑا رہتا تھا کہ جو آپ پر سایہ کیا ہوا تھا تاکہ آپ دھوپ سے بچے رہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے یہ حال سن کے خواہش نکاح آپ کے ساتھ کی، اور ابو طالب اس بات سے مطلع ہوئے اور بعد تقریر نکاح کے اشرف و اعیان قریش کو ساتھ لے کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر گئے۔ ان کی جانب سے محتمم نکاح ورقہ بن نوافل اور برادر عم زادان کرتے تھے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور فضائل و مناقب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سے بیان کیے اور نکاح منعقد کیا گیا۔ لاجواب فیصلہ۔ قریش نے خانہ کعبہ کو کہ جب بسبب صدامات سیل و بارہ وغیرہ کے بنا اس کے ضعیف ہو گئی تھی، از سر نو بنانا کیا۔ آپس میں ان کے تنازع ہوا کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں اس کی جگہ پر کون رکھے گا۔ بخیال حصول فخر اور شرف کے ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو میں رکھوں۔ قریب تھا کہ ان میں ہتھیار چلے، آخر میں آپس میں لڑائی ہو جائے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو سنگ اسود رکھا ہوا ہے وہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ہم رکھیں، اور اس رکھنے میں ان کی عزت، ان کی بڑائی تھی کہ ہم نے رکھا ہے۔ اس چکر میں آپس میں ان میں لڑائی ہونا طے تھی کہ آخر سب کی رائے اس بات پر قرار پائی گئی کہ کل صبح کو سب سے پہلے جو مسجد حرام میں آوے اس کے حکم کے موافق عمل کرنا چاہیے۔ صبح کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ قریش آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ یہ امین ہیں، جو یہ حکم دیں گے اس پر ہم سب راضی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو عقل بھی بہت کامل عنایت فرمائی تھی۔ آپ نے بمقاضائے عقل سلیم ایسا فیصلہ کیا کہ سب قریش نہایت رضامند ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ حجر اسود رکھا جائے وہاں سے ایک چادر میں کر کے اسے اٹھاوے اور اس کی چادر کو ہر قبیلے قریش کا ایک ایک آدمی تھام لے، اس طرح کے اٹھا کر کہ متصل دیوار مکہ معظمہ کے جہاں رکھنا منظور ہے رکھیں۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ لڑنا جھگڑنا بند کریں، سنگ اسود کو ایک چادر میں رکھیں۔ چادر کے چار کونے ہوتے ہیں اور ہر قبیلہ آ کر اپنے اپنے کونے کو پکڑ لے، چادر کو پکڑ لے اور سب لوگ اٹھائیں اوپر اس جگہ تک جہاں کے سنگ اسود رکھا جائے۔ تو اس طریقے سے سب نے اٹھایا اور اس چادر کو ہر قبیلہ قریش کا ایک ایک آدمی تھام لے، اس طرح اٹھا کر متصل دیوار کے مکہ معظمہ جہاں رکھنا منظور ہے رکھیں۔ پس اس اٹھانے میں تو سب شریک ہوئے اور ہر ایک کو شرف حاصل ہوا۔ بعد ازیں آپ سب آدمی مجھے واسطے رکھنے حجر اسود کا اپنے موقع پر وکیل کر دیں، چونکہ فعل وکیل بمنزلہ فعل موکل کے ہوتا ہے، اس طرح شرف رکھنے کا حجر اسود کا اپنے موقع پر ہر ایک کو حاصل ہوگا۔ قریش نے بدل و جان اس فیصلے کو قبول کیا اور مطابق اس کے عمل میں لائے۔ جب عمر شریف قریب 40 برس کی پہنچی اور زمانہ نبوت قریب آپ کو خواب صحیح نظر آتے، جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے مانند سفیدائے صبح کے ظہور میں آتا، اور خلوت آپ نے اختیار کی کئی روز کا توشہ ساتھ لے کر غار حرا میں جا بیٹھتے تھے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ دوشنبہ کے دن 8ویں ربیع الاول کو غار حرا میں جبرائیل امی علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور وحی الہی لائے۔ آپ سے کہا کہ پڑھو۔ آپ نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر انہوں نے آپ سے معانقہ کر کے آپ کو خوب دبایا بقدر غایت طاقت آپ کو، اور چھوڑ کے بعد آپ سے پھر کہا کہ پڑھو۔ آپ نے پھر کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر آپ کو دبا اور زور سے دبایا، اسی طرح 3 بار کیا۔ پھر اقرا بسم ربک الذی خلق سے ما لم یعلم تک پڑھا۔ یا سبب نزول وہی کہ آپ کے بدن کو بہت تکلیف ہوئی اور آپ دولت خانے میں تشریف لے آئے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اڑا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ خدا تعالیٰ تمہیں ضائع نہ کرے گا۔ آپ کے صفات حمیدہ بیان کر کے کہا کہ تم غریبوں کی مدد کرتے ہو، مفلسوں بے مالوں کے لیے مال کی سبیل کر دیتے ہو، پھر نوائب حق میں یعنی ایسے کاموں میں جن سے حق کی تاکید ہو مدد کرتے ہو۔ پھر آپ کو پاس ورقہ بن نوافل کے برادر عم
دان کے تھے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا بھائی ورقہ بن نافل تھا اس کے پاس آپ کو لے گئیں۔ وہ کتب سابقہ پڑھے ہوئے تھے، ان سے حال بیاں کیا۔ انہوں نے کہا کہ واقعی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، تم اس امت کے پیغمبر ہو، کاش میں جوان ہوتا اور ان دنوں میں جب کہ کفار تمہیں نکال دیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، اور اسی طرح جو ایسی بات لاتا ہے جیسے تم پر نازل ہوئی تم لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، تو لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ پھر انہیں دونوں ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ انہی دنوں جو حضرت خدیجہ کا بڑے بھائی ورقہ تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ورقہ کا حال پوچھا اور کہا کہ اس نے تصدیق تو آپ کی تھی مگر زمانہ ظہور نبوت اور اتباع احکام کو نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا میں نے اسے سفید کپڑے پہنے خواب میں دیکھا ہے، اگر نجات اس کی نہ ہوتی اور مسلمانوں میں محبوب نہ ہوتا تو سفید کپڑے پہنے نظر نہ آتا۔ ابتدائے نبوت میں سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سورہ فاتحہ آپ کو سکھا دی اور بھی طریقہ وضو نماز کا بتایا، اور زمین پر مار کے پانی نکالا اور وضو کیا۔ آپ نے بھی وضو کیا اور 2 رکعت نماز آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ادا کی، نماز کو پڑھا۔ سب سے پہلے اسلام سے کون سرفراز ہوا؟ سب سے پہلے جوانان احرار میں ایمان لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور لڑکوں میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلامان آزاد میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعد ازیں ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور بزرگوں میں اسلام میں داخل ہونے لگے، اور بروز کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اعلانیہ دعوت اسلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ۔ آپ پہلے دعوت اسلام پوشیدہ کرتے تھے، یہاں تک کہ آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ نازل ہوئی، یعنی جو تمہیں حکم ہے اس کو صاف صاف لکھے اعلان بیان کرو۔ تب آپ نے دعوت اسلام آشکارا شروع کی، اور جب کفار نے مذمت بتوں کی سنی تو نہایت دشمن ہوئے اور مسلمانوں کو ایذا دینے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کا کافر کے ایک سردار قریش میں تھا، غلام تھے۔ وہ ان کو نہایت تکلیف دیتا، گرم ریت اور پتھروں میں باندھ کر دوپہر کو ڈالتا تھا اور کہتا کہ توحید سے منحرف ہو کر لات و عزیٰ کی الوہیت کا قائل ہو، یعنی آپ جو توحید کے نعرے لگا دو اس کو پھر جاؤ اور بتوں کی پوجا کرنے لگو۔ تو وہ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے تھے، مگر جب ہوش آتا تو احد احد کے کہتے تھے، یعنی مانتا ہوں ایک ہی خدا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنا ایک غلام اور بہت مال دے کر امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کیا، اور یہ شرط کی کہ خدمت میں جناب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہوں گا، آپ شرط کریں یا نہ کریں۔ اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی لونڈی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا اور بہت مال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے مال نے مجھے ایسا نفع نہیں دیا جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے نفع دیا۔ اسی لیے سورہ واللیل خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمائی اور ان کی بہت تعریف کی اور ان کو اتقا یعنی بڑا پرہیزگار فرمایا۔ اور جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ رضامند کر دینے کا سورہ والضحیٰ میں فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ بطفیل آپ کے سورہ واللیل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ کیا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ یعنی علماء نے فضیلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واللیل سے استدلالات کیا ہے۔ اس سورہ میں خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتقا فرمایا، اس لیے کہ یعنی دور رکھا جائے گا دوزخ سے وہ بڑا پرہیزگار ہے جو دیتا ہے مال اپنا واسطے حاصل کرنے پاکیزگی کے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سورہ حجرات میں خدا تعالیٰ نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی بڑا بزرگ تم میں خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک متقی
تم میں کا ہے۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے یہ حاصل ہوا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس امت اکرم و افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی، اپنے قریبی کنبہ والوں کو ڈراؤ، آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر ایک قبیلہ قریش کو پکارا، لوگ جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں خبردار کروں کہ اس پہاڑ کے پشت یعنی اس کے پیچھے پر ایک لشکر آیا ہے اور تمہیں قتل کیا چاہتا ہے، تم کو مار ڈالنا چاہتا ہے، تم سے لڑائی چاہتا ہے، تم سے جنگ کرنا چاہتا ہے، تو تم لوگ کیا یقین لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم یقین جانیں گے، اس لیے کہ تم سے ہمیشہ سچ ہی سنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں عذاب سخت سے ڈراتا ہوں، یعنی عذاب آخرت سے۔ یہ سن لو کہ ابو لہب نے کہا کہ خرابی ہو تمہیں، سارے دن کیا اسی کام کے لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ اور وہ سب متفرق ہو گئے، یعنی وہاں سے چلے گئے۔ سورہ تبت یدا ابی لہب تب ہی نازل ہوئی اور اس میں اس کو اور اس کی جو حمالۃ الحطب کو جہنمی فرمایا۔ حمالۃ الحطب یعنی کہ معنی ہے کہ لکڑی اٹھانے والی، سبب خست کہ اپنے سر پر لکڑی کا گٹھا جنگل سے لایا کرتی تھی، لہذا حمالۃ الحطب اس کا لقب ہوا۔ آپ کے مثل ابو لہب کے وہ بھی دشمنی رکھتی تھی، آپ کی راہ میں واسطے ایذا سرسانی کا کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ بعد سورہ تبت کے ایک دن ایک پتھر لے کے مسجد حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے تھے، آئی اور خدا تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو آپ کے دیکھنے سے اندھا کر دیا۔ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس نے وہاں بیٹھے دیکھا۔ ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہجو کہی ہے، اگر میں انہیں یہاں پاتی تو یہ پتھر ان کے سر پر مارتی۔ اور پھر گئی یہ معجزہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہوا کہ خدا تعالیٰ نے حمالۃ الحطب کو آپ کے دیکھنے سے اندھا کر دیا اور اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ عتبہ اور عتبیہ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، رقیہ اور ام کلثوم صاحبزادیاں ان دونوں کے نکاح میں تھیں۔ جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی، ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو مجھ سے اور تم سے کچھ علاقہ نہیں۔ دونوں نے باپ کے کہنے پر عمل کیا اور عتبہ نے روبرو آپ کے جا کے کلمات حرکات بے ادبی کیے۔ آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبن من کلابکا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نے اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ ابو لہب ماں اس کے ایک بار شام کو مکہ سے تجارت گیا اور راہ میں ایک منزل میں سنا کہ یہاں شیر رہتا ہے۔ ابو لہب نے قافلے کے لوگوں سے کہا کہ مجھے اپنے اس بیٹے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا خوف ہے۔ سب نے سارے قافلے کا اسباب جمع کر کے ایک اونچا سا ٹیلا قائم کر کے عتبہ کو اس پر بیٹھایا اور وہ سب اس کے نیچے اس کے ارد گرد سوئے، اور رات کو شیر آیا اور عتبہ کو مار کر چلا گیا۔ وہ تدبیر ان کے کچھ کام نہ آئی۔ عجیب حال کفار کا تھا کہ دلوں میں راستی اور مستجاب الدعوات ہونا آپ کو منقوش تھا، مگر بسبب شفاقت وعد ازلی کے ایمان نہیں لاتے تھے۔ کفار مسلمان کو بہت تکلیف دیتے تھے، یہاں تک کہ چند مسلمانوں نے باجاعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم حفصہ کی طرف ہجرت کر کے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان مع زوجہ اپنی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی گئے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا کہ بعد لوط علیہ السلام کی ہجرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ماں زوجہ اپنے خدا کے واسطے ہوئی۔ حفصہ بن نجاشی بادشاہ جو تھا وہ مذہب نصارہ رکھتا تھا، اس نے مسلمانوں کو وہاں اچھی طرح جگہ دی۔ کفار قریش کا اس بات سے بہت دل جلا اور انہوں نے اپنی جانب سے کئی شخصوں کو ان کے عمر بن عاص بھی تھا تحفہ ہدیہ کے لے کے پاس نجاشی کے بھیجا، بائی کے غرض کے کہ مسلمانوں کو اپنے پاس جگہ نہ دو۔ وہ لوگ تحفہ و ہدیہ لے کے پاس نجاشی کے پہنچے اور مطلب عرض کیا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں محابجہ فرمسدستگان قریش بلایا اور حضرت جعفر
رضی اللہ عنہ نے جانب اسلام اہل اسلام سے گفتگو کی اور کہا کہ ہم لوگ گمراہی میں مبتلا تھے اور بتوں کو پوجتے تھے اور حلال و حرام کچھ نہیں جانتے تھے اور محض جاہل تھے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و عمیم سے اپنا پیغمبر بھیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اپنا کلام پاک ان پر نازل فرمایا اور علوم اولین و آخرین ان کو عنایت کیے۔ ان کے سبب سے ہم لوگ راہ راست پر آئے، اور وہ سب بھلے کاموں کا حکم کرتے ہیں اور سب برے کاموں سے روکتے ہیں۔ نجاشی نے کہا کہ جو کلام ان پر اترا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سناؤ۔ پڑھو۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم ابتدا سے پڑھی۔ جب اس آیت پر پڑھا تو نجاشی بادشاہ کو کمال رخت ہوئی، یہاں تک کہ آنسو اس کی داڑھی پر بہے، اور کہا کہ یہ کلام اور جو کلام عیسیٰ پر اترا تھا دونوں کی روشنی ایک روشندان سے ہے، اور اہل اسلام سے کہا کہ بخوشی میرے ملک میں رہو، اور کفار کے مدعا کو رد کر دیا۔ کفار نے عرض کیا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں بھی خلاف مذہب بادشاہ کہتے تھے کہ نجاشی نے اہل اسلام سے پوچھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ان کے حق میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ خدا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بحکم کلام کن ان کو بغیر باپ کے مریم طاہرہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ سے پیدا کیا اور پیغمبر کیا، اور متعلق اس بات کے کہ آیتیں پڑھی۔ نجاشی نے کہا کہ انجیل میں صفت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی ہی لکھی ہیں جیسے کہ تم نے بیان کی۔ مرحبا تمہیں اور انہیں جن کے پاس سے تم آئے ہو، وہ بے شک پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، تعریف ان کی انجیل میں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت ان کی دی ہے۔ قسم خدا کی جو کام بادشاہی کا مجھے سے متعلق نہ ہوتا تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کو وضو کراتا اور تحفے قریش کے پھیر دیے، اور آدمی بھیجے ہوئے قریش کے وہاں سے محروم پھرے، اور اہل اسلام بخوشی مقیم رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارادہ ہجرت کا حبشہ کو کیا تھا، اور مکے سے نکل کر برق الغمات تک کے 4 منزل مکہ سے ہے پہنچے۔ مالک بن دغنا دال محولہ و کسرہ عین و مجملہ و نون فتحہ، و روایت حدیث میں ہے کہ مشہور دغنا ایک قبیلہ ہے، اولاد ہوں جن بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس سے، قذافی بن تویز اور شرف البخاری غنا کے سردار قوم قارا کا تھا، ملا اور اس نے حال دریافت کر کے کہا کہ تم ایسے آدمی نہیں ہو کہ مکے سے نکل جاؤ، میں نے تمہیں اپنی پناہ میں لیا اور مکان پر انہیں پہنچا کر حال اپنا اور پناہ دینے کا سب شرف فائے قریش سے ظاہر کیا۔ کفار نے کہا کہ بائیں شرط ہمیں منظور ہے کہ یہ قرآن گھر سے باہر اور بآواز بلند نہ پڑھا کریں، قرآن سن کے ہمارے لڑکے بالے فریفتہ ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چند روز ایسا ہی کیا، بعد اس کے بیرون صحن خانہ میں ایک مسجد بنا کر تہجد میں اور نمازیں میں قرآن مجید بآواز بلند پڑھنا شروع کیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ عادت تھی کہ جب قرآن مجید پڑھتے بے اختیار انہیں رقت ہوتی، ہمسائے کی عورتیں اور لڑکے جمع ہو کر سننے لگتے۔ محلے کے کفار نے رئیس پناہ ہندہ کو یہ حال کہلایا بھیجا، اور اس نے آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ خلاف عہد کرتے ہو، میری پناہ قائم نہ رہے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے سوائے خدا کے اور کی پناہ میں رہنا منظور نہیں ہے۔ وہ اپنی پناہ توڑ کر چلا گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر بان الہی محفوظ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول۔ جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم اور مسلمانان ہمراہی آپ کے اکثر چھپے رہتے تھے، اور اتنا لیس کو شمار اہل اسلام کی پہنچتی تھی کہ آپ ارقم کے گھر میں تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ابو جہل بن حشام قریش کے 2 بڑے سردار تھے۔ آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ دین اسلام کو عزت دے اور اسلام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یا ابو جہل بن حشام سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں وہ دعا قبول ہوئی، اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشرف و اسلام ہوئے۔ قصہ ان کے اسلامیہ کا یہ ہے کہ ایک دن ابو جہل لعین نے ایک مجمع میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی اس میں تھے متصل خانہ کعبہ کے کہا کہ جو کوئی محمد کا سر کاٹ کر لاوے اس کو 100 اونٹ اور 40,000 درہم دوں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایک کام کر سکتا ہوں۔ ابو جہل نے لات و عزا کی 100 اونٹ دینے کے لیے بشرط مذکورہ قسم کھائی، کعبہ میں جا کر حیل گو گواہ کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ بائیں قصد روانہ ہوئے کہ راہ میں ایک شخص سے نعیم بن عبداللہ نام تھا ملاقات ہوئی۔ وہ مشرف با اسلام ہو چکا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے قتل کو۔ اس نے کہا کہ بنی ہاشم کے انتقال سے کیسے بچو گے؟ بنی ہاشم کے انتقام سے کیسے بچو گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی دین بدل لیا ہے، اگر ایسا ہو تو پہلے تمہیں ہی قتل کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں آبا کے دین پر ہوں، نیت یہ رکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے دین پر ہوں، اور ظاہر میں یہ معلوم ہوا کہ آبائی مشرکین کے دین پر ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ تمہارا بہن اور سعد بن زید بہنوئی تمہارے مسلمان ہو گئے ہیں، پہلے اپنے گھر سے قتل شروع کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیسے معلوم ہو کہ وہ مسلمان ہوئے ہیں؟ کہا تمہارے ہاتھ کا جذبہ نہ کھائیں گے۔ یہ بات سن کر عمر رضی اللہ عنہ تیش کھا کر اپنی بہن کے گھر کو پھرے، اور اس وقت ان کے گھر میں خباب صحابی تھے اور سورہ طا کہ انہیں دونوں نازل ہوئی تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی اور بہن کو پڑھا رہے تھے، اور کواڑ دروازے کے بندے تھے، کواڑ جو تھی وہ دروازے کی بند تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کواڑ کھلوائی، خباب رضی اللہ عنہ چھپے رہے اور جس صحیفے میں سورہ طا لکھی تھی چھپا دیا۔ عمر نے آ کر پوچھا کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ باتیں کرتے تھے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک بکری ذبح کی اور گوشت اس کا بھون کر بہن بہنوئی کو کھانے کو کہا۔ انہوں نے عذر کیا کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے اسلام کا یقین ہوا اور ان کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ بہن کا سر اور منہ خون آلودہ ہو گیا۔ انہوں نے بےتاب ہو کر کہا کہ چاہا کہ مارو، چاہو جی چھوڑ دو، ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور وہ پیغمبر حق ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دین اسلام میں ان کی مضبوطی دیکھی اور بہن کے سر اور خون کو دیکھ کر رحم کھایا، الگ ہوئے گئے، ایک گوشے میں جا بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ تم پڑھتے تھے وہ میرے پاس لاؤ۔ تب اس صحیفے کو جس میں سورہ طا تھی نکالا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ ہاتھ میں لے کر پڑھیں۔ ان کی بہن نے کہا کہ تم نجاست شرک سے آلودہ ہو اور اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ۔ تب عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور پھر سورہ طا کو ہاتھ میں لے کر سرے سے پڑھا۔ جب اس آیت کو پہنچے کہ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کلام کو معجزہ نظام سے متاثر ہو کے کہا کہ کیا اچھا کلام ہے اور کیا پاکیزہ بیان ہے۔ خباب رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کا حال تاثر سمجھ گئے، نکل آئے اور کہا کہ کل جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہارے یا ابو جہل کے اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی، سو میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے وہ دعا قبول ہوئی ہے۔ بعد اس کے عمر رضی اللہ عنہ خباب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ارقم کے گھر جہاں آپ تشریف رکھتے تھے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر پا کر دروازے پر نکل آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے بغیر ہو کر انہیں خوب دبایا اور بند عمر رضی اللہ عنہ کا ہل گیا اور فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر بآواز بلند فرمایا اور سب کے سب مسلمانوں نے جو گھر میں تھے بآواز تکبیر بلند کی اور بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سب کتنے آدمی مسلمان ہو چکے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے 40 کا وعدہ پورا ہوا، یعنی تم سے جو آج تم جو ایمان لے کے آئے ہو تو تم سے 40 کا عدد پورا ہو گیا، یعنی تمہیں لگا کر اب 40 مسلمان پورے ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ لات و عزا کی عبادت مشرکین اعلانیہ کرتے ہیں اور ہم لوگ خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کیوں پوشیدہ کریں؟ اور اسی وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہو کے سب مسلمانوں کو ساتھ لے کے مسجد حرام میں آئے اور برملا بجماعت نماز ادا کی اور اسی دن مسلمانوں کو بہت قوت و عزت ہوئی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی ہم ہمیشہ بات عزت رہیں جب سے اسلام لائے عمر رضی اللہ عنہ کے، یعنی صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں ایک بت خانے میں تھا اور مشرکین نے جب بت کے لیے قربانی کی، بت کے پیٹ میں سے یہ آواز آئی کہ یقول لا الہ الا اللہ، اے شخص ایک کام کر کی بات یہ ہے کہ
مرد فصیح کہتا ہے، اور لوگ یہ آواز سن کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ٹھہرے۔ وہاں دوسری بار میں پھر وہی آواز سنی، پھر انہیں دونوں معلوم ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ بعض کتب تواریخ میں یہ قصہ روز اسلام عمر رضی اللہ عنہ کا لکھا ہے، اور صحیح بخاری سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کا قصہ ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہو تو امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اسی طریقے کی آگے کی واقعات، آگے کی ویڈیو جاننے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔